بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دو قراردادیں قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں پیش کرے گی، اور اس اجلاس میں سے وہ دونوں قراردادیں پاس کروا کر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی کوشش کرے گی اور انتخابات کو ملتوی کروانے کی کوشش کرے گی۔ آج وہ اجلاس تھا، لیکن اجلاس سے کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس امپورٹڈ نالائق اور نااہل ٹولے کا پورا پلان اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور انہیں منہ کی کھانا پڑی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر عمران خان نے آج الارم بجا دیے ہیں اور ایک آخری حملے کے حوالے سے بڑے اہم ترین انکشافات کر دیے ہیں۔ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر جو زمان پارک میں رمضان المبارک سے پہلے قتل عام کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس قتل عام کے منصوبے کے بعد ایک کوہرام مچ چکا ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج طبیعت کچھ ناساز ہے، مجھے فیور ہے اور گلے میں شدید قسم کا جو ہے وہ درد ہے۔ جس طریقے سے پہلے ویڈیو کرتا ہوں اس طریقے سے نہیں کر پاؤں گا۔ کوشش کی ہے کہ آپ تک تمام خبریں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ پہنچا سکوں بیماری کی حالت میں بھی، کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو یہ خبر کا ایک ساتھ ہے، تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے، یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کی جو قرارداد ہے وہ سپریم کورٹ نے آج ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے تو منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب انتخابات کو آگے کروانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پنجاب میں تاریخ کا اعلان کروا دیا ہوا ہے، الیکشن شیڈول آ گیا ہوا ہے۔ کے پی کے اندر گورنر کے پی کے جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں دے رہے، یہ معاملات چل رہے ہیں اور حکومت انہی معاملات کی آڑ میں جو ہے وہ عمران خان کے اوپر حملے کروا کر، گرفتاریوں کی سازشیں کر کے ایک ایسا منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انتخابات آگے لے کے چلے جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ فی الحال انتخابات سے جان چھڑوائی جا سکے۔ اس سلسلے میں کیونکہ اب قرارداد لائی جانا تھی کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے کروائے جائیں، اور اس قرارداد کو منظور کروانے کے بعد یہ انتخابات آگے لے کے جانے تھے، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ دے چکی ہے تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر جو ہے ان کا کیونکہ کیس لگا تھا، تبادلہ کیس، اس کیس میں سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف 1 منٹ لگایا اس پورے معاملے کے اوپر، اور اس امپورٹڈ نالائق اور نااہل ٹولے کا پورا پلان اٹھا کے جو ہے وہ ان کی ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انتخابات آگے جائیں گے تو انتخابات آگے نہیں جائیں گے، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور آئین اور قانون کے تحت انتخابات ہوں گے، اور اگر کوئی انتخابات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم آپ کو انتخابات کروا کے دکھائیں گے اور ہم آئین کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف کے پی کے حوالے سے اب جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور گورنر کے پی کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا مقدمہ درج کروانے کا، یعنی ان کے اوپر کیس کروانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کے اوپر توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ چلوایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ انتخابات کی تاریخ دیں، اور جو گورنر کے پی کے ہیں وہ انتخابات کی تاریخ اب تک دینے سے راہ فرار اختیار کریں۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین خطاب کیا، اس خطاب میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے پھر دوبارہ سامنے رکھی، اور جو نئی چیز آج سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے مصدقہ ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے، اور یہ خبر میں پہلے آپ تک شیئر کر چکا ہوں۔ عمران خان صاحب تو آج کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ پرسوں خبر شیئر کر چکا ہوں کہ سورسز کے مطابق رمضان المبارک سے پہلے ایک اور آپریشن کیا جانا ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں ہی تحریک انصاف پر کل عدم جماعت کا ٹائٹل لگانے کی یہ کوشش کریں گے۔ اسی وجہ سے آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو کرنے دینا ہے، آپ نے رکاوٹ نہیں بننا،
کیونکہ اگر جماعت پر پابندی لگاتے ہیں، کل عدم جماعت قرار دے کے یا کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواز ہی سرے سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن آج کی رات بڑی اہم ہے زمان پارک کے حوالے سے، اور آج کی رات کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ آپریشن دوبارہ زمان پارک میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں کارکنان نے بڑی تعداد میں زمان پارک دوبارہ سے پہنچنا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ کاروائی کے نتیجے میں زمان پارک آپریشن کو ناکام بنایا جا سکے۔ اور اس وقت جو سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آج کی رات تحریک انصاف کے کارکنان بمقابلہ جو ہے وہ جو پولیس ہے اس کے علاوہ باقی جتنے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رات ہوگی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ریزسٹ کر جاتے ہیں تو پھر کسی بھی قسم کی کاروائی کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور اگر وہاں پہ کم تعداد میں کارکنان ہوں گے تو پھر کسی بھی قسم کی کاروائی کی جا سکے گی۔ اسی خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ زمان پارک سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور تمام چیزوں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ زمان پارک کی کال دے دی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان نے جو ہے وہ زمان پارک پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ زمان پارک میں تو یہ سارا کا سارا کچھ واقعہ سارا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب نے آج خدشے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو انہوں نے شہید کیا تھا، یعنی پولیس کسٹڈی میں شہید کروایا تھا، اسی طریقے سے یہ مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور پولیس کسٹڈی میں مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اور آپ ذرا مرتضیٰ بھٹو کا قتل دیکھیں کہ آج تک مرتضیٰ بھٹو کی بیوی اور بیٹی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے یعنی مرتضیٰ بھٹو کا قتل جو ہے وہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری نے اپنے کہہ لیں آپ کے نگرانی میں کروایا تھا۔ اور اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے تھے، کسی میں ویڈیو میں وہ تمام ایونٹس شیئر کروں گا، یہ سب سے بڑی جمہوری جماعت بنتی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ضرور کروں گا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اور بے نظیر بھٹو اور پھر آصف علی زرداری تک، ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بھی قوم کی آنکھوں پر ایک جعلی پٹی باندھنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ کہ ہم کوئی بہت زیادہ جمہوریت پسند ہیں، ہم کوئی بہت زیادہ غریب عوام کا درد رکھنے والے ہیں۔ جو ان کا سیاہ کردار ہے، جو ان کے منہ پر کالک ملی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے چہرہ جو جس طریقے سے جو ہے وہ کالا ہے، اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں نون لیگ بھی اتنی کرمینل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہے جس طریقے سے یہ پہلے دن سے جو ہے وہ انوالو رہے ہیں۔ سکوت ڈھاکہ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ایک اٹوٹ انگ انہوں نے ہم سے الگ کروایا صرف اقتدار کے لالچ میں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اور آج تک اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر چیزیں ڈالتی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چیزیں ڈالتے ہیں۔ اس معاملے پر ایک نہیں ہو سکے، جبکہ زرداری صاحب اپنے بچے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تو ان کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں، اور جمہوریت بھی تیل لینے جا چکی ہے جو سو کالڈ ان کی جمہوریت تھی۔ اور ویسے بھی پاکستان میں جمہوریت اب ایگزسٹ کہاں کرتی ہے۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔